طالب علم محمد رواحہ جن کا تعلق درجہ ثانیہ سے ہے، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ عقیدہ ختم نبوت و رد قادیانیت پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب ہے وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ خاموش رہے سن کے جو ختم نبوت کی توہین، خاموش رہے سن کے جو ختم نبوت کی توہین، بے شرم ہے بزدل ہے وہ خوددار نہیں ہے۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور معزز و مکرم مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ عقیدہ ختم نبوت و رد قادیانیت سے معنون ہے۔ سامعین محترم، اس عنوان میں مرکزیت دو چیزوں کو حاصل ہے، پہلا ختم نبوت، دوسرا رد قادیانیت۔ ختم نبوت کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، چاہے ذلی ہو یا بروزی، یا تشریعی ہو یا غیر تشریعی۔ جب رب کائنات نے قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اختتام حضور کی ذات باری پر فرمایا، چنانچہ اس کی تائید میں خطوط حضور فرماتے ہیں فجئت انا فاتممت تلک اللبینتی، میں نے آ کر قصر نبوت کی تکمیل کر دی۔ قرآن کی 100 آیات، 200 حدیث مبارکہ، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہا و محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کا کمال منصب نبوت دو چیزوں سے مزین ہوتا ہے، نمبر 1 ما قبل انبیاء کی تصدیق کرنا، نمبر 2 ما بعد آنے والے انبیاء کی خوشخبری دینا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر یہ اعلان کرتے ہیں انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، مگر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال منصب نبوت اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے۔ چنانچہ رب لم یزل سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کی تفسیر میں خود حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں رب کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کی تفسیر میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس یہ ارشاد فرماتے ہیں لم ینزل بعد هذه الآیت حلال و حرام، اگر اس آیت کے بعد کوئی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، کوئی اور دین کی ضرورت نہیں رہی، کوئی اور شریعت کی ضرورت نہیں رہی، کوئی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہی تو آپ ہی تو خاتم النبیین ہیں۔ ارے ختم نبوت اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں امام اعظم یہ ارشاد فرماتے ہیں من طلب منہ علامت فقط کفر، اور انہی دلائل کی بنیاد پر ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، اس عقیدے کا منکر بھی کافر ہے اور اس عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ پھر میں کہنے پر مجبور ہوں کہ قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، نیا رسول نہیں آ سکتا،
قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے، نئی کتاب نہیں آ سکتی، قیامت تو آ سکتی ہے، نئی شریعت نہیں آ سکتی، قیامت تو آ سکتی ہے، نیا دین نہیں آ سکتا، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، کتاب بھی ہے، شریعت بھی ہے، دین بھی ہے، دین کے احکام بھی ہے، قیامت تک محمد کی نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا، کیونکہ یہ آخری نبی ہے۔ سامعین محترم، اب میں اس اپنے موضوع کے دوسرے جز رد قادیانیت کی طرف بڑھتا ہوں۔ سامعین محترم، میرے اور میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ ملعون مرزا قادیانی جہنم مکانی نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبوت کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں۔ ارے نبی تو وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کا حافظہ کمزور نہ ہو، مگر نبوت کا دعوے دار ملعون مرزا قادیانی اپنی کتاب مکتوبات احمدیہ میں یہ لکھتا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہے، اگر کسی سے ملاقات کرتا ہوں تب بھی بھول جاتا ہوں۔ ارے تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ واجب التعظیم رکھنے کے لیے کسی کی شاگردی سے محفوظ رکھا، مگر ملعون مرزا قادیانی یہ کہتا تھا کہ میں گلشن کا شاگرد ہوں۔ ارے تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے جس قوم میں مبعوث فرمایا ان پر اسی قوم کی زبان نہ وحی ہوئی، مگر نبوت کا دعوے دار ملعون مرزا قادیانی اپنی کتاب چشمہ معرفت روحانی مسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218 میں یہ لکھتا ہے کہ میرے پر فارسی، اردو، انگریزی، عربی اور کئی زبانوں میں وحی ہوئی۔ ارے تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے تہذیب اخلاق کا پہاڑ بنایا اور اپنی شیریں زبان کے ذریعے وہ لوگوں کو براہ راست بناتے تھے، مگر اس کے برعکس نبوت کا دعوے دار ملعون مرزا قادیانی اپنی کتاب چشمہ معرفت روحانی مسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31 پہ تمام مسلمانوں کو ولد الحرام کہتا ہے اور تمام اولیاء کرام کو گالیاں دیتا ہے اور صحابہ و اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں الیوم اکملت لکم آیت قرآنی کو پڑھ کر، الیوم اکملت لکم آیت قرآنی کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو، اور جس کو بھی محمد کی مساوات کا دعویٰ مسواہ جہنم کی وعید اس کو سنا دو، مسواہ جہنم کی وعید اس کو سنا دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔